یحییٰ بن سعید قطان نے ہشام بن عروہ سے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 671۔ ابن شہاب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کا کھانا حاضر کیا جائے تو مغرب کی نماز سے پہلے کھانا کھا لو، اور کھانے میں بے مزہ بھی نہ ہونا چاہیے، اور اپنا کھانا چھوڑ کر نماز میں جلدی مت کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 672۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا شام کا کھانا تیار ہو چکا ہو اور تکبیر بھی کہی جا چکی تو پہلے کھانا کھا لو، اور نماز کے لیے جلدی نہ کرو، کھانے سے فراغت کر لو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا رکھ دیا جاتا، ادھر اقامت بھی ہو جاتی، لیکن آپ کھانے سے فارغ ہونے تک نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے، آپ امام کی قرأت برابر سنتے رہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 673۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا ہو تو جلدی نہ کرے، بلکہ پوری طرح کھا لے، گو نماز کھڑی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے ابراہیم بن منظر نے وہب بن عثمان سے یہ حدیث بیان کی، اور وہب مدنی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 674۔ جعفر بن عمرو بن امیہ نے خبر دی کہ ان کے باپ عمرو بن امیہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بکری کی ران کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ اتنے میں آپ نماز کے لیے بلائے گئے، آپ کھڑے ہو گئے اور چھری ڈال دی، پھر آپ نے نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 675۔ حکم بن عتبہ نے ابراہیم نخعی سے بیان کیا، انہوں نے اسود بن یزید سے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کیا کرتے تھے۔ آپ نے بتلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کام کاج یعنی اپنے گھر والیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا فوراً کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 676۔ ایوب سختیانی نے ابو قلابہ عبداللہ بن زید سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مالک بن حویرث صحابی ایک مرتبہ ہماری اس مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تم لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا، اور میری نیت نماز پڑھنے کی نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہیں نماز کا وہ طریق سکھا دوں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ میں نے ابو قلابہ سے پوچھا کہ انہوں نے کس طرح نماز پڑھی تھی، انہوں نے بتلایا کہ ہمارے شیخ عمر بن سلمہ کی طرح۔ شیخ جب سجدے سے سر اٹھاتے تو ذرا بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 677۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اور جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولیں کہ وہ نرم دل ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے نماز پڑھانا مشکل ہوگا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پھر وہی بات کہی، آپ نے پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تم لوگ سوا حب یوسف زلیخا کی طرح باتیں بناتی ہو۔ آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آدمی بلانے آیا، اور آپ نے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 678۔ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ بن زبیر سے خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے اپنی بیماری میں فرمایا
کہ ابو بکر سے نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو روتے روتے وہ قرآن مجید سنا نہ سکیں گے، اس لیے آپ عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ آپ فرماتی تھیں کہ میں نے حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ وہ بھی کہیں کہ اگر ابو بکر آپ کی جگہ کھڑے ہوئے تو روتے روتے لوگوں کو قرآن سنا نہ سکیں گے، اس لیے عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی نے بھی اسی طرح کہا تو آپ نے فرمایا کہ خاموش رہو، تم صواحب یوسف کی طرح ہو، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ پس حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا بھلا مجھ کو کہیں تم سے بھلائی پہنچ سکتی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 679۔ انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے آپ کے خادم اور صحابی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے تھے۔ پیر کے دن جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ ہٹائے کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک حسن و جمال اور صفائی میں گویا مصحف کا ورق تھا۔ آپ مسکرا کر ہنسنے لگے۔ ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم سب آپ کو دیکھنے ہی میں نہ مشغول ہو جائیں اور نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو، پھر آپ نے پردہ ڈال دیا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہو گئی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 680۔ عبدالعزیز بن صہیب نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا، آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیماری میں 3 دن تک باہر تشریف نہیں لائے۔ انہی دنوں میں ایک دن نماز قائم کی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھنے کو تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک کا پردہ اٹھایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائی دیا تو آپ کے روئے پاک و مبارک سے زیادہ حسین منظر ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، قربان اس حسن و جمال کے۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے بڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور آپ نے پردہ گرا دیا، اور اس کے بعد وفات تک آپ کو دیکھنے پر قادر نہ ہو سکا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 681۔ حمزہ بن عبداللہ نے اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے خبر دی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدت اختیار کر گئی اور آپ سے نماز کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ ابو بکر کچے دل کے آدمی ہیں، جب وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بہت رونے لگتے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ انہی سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ دوبارہ انہوں نے پھر وہی عذر دہرایا۔ آپ نے پھر فرمایا کہ ان سے نماز پڑھانے کے لیے کہو، تم تو بالکل صواحب یوسف کی طرح ہو۔ اس حدیث کی مطابقت محمد بن ولید زبیدی اور زہری کے بھتیجے اور اسحاق بن یحییٰ کلبی نے زہری سے کی ہے، اور عقیل اور معمر نے زہری سے، انہوں نے حمزہ بن عبداللہ بن عمر سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 682۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے خبر دی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری میں حکم دیا کہ ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں، اس لیے آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ عروہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے آپ کو کچھ ہلکا پایا اور باہر تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ قائم رہنے کا حکم فرمایا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 683۔ امام مالک نے ابو حازم بن دینار سے خبر دی، انہوں نے سہل بن سعد سعادی صحابی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عمرو بن عوف میں قباء میں صلح کرانے کے لیے گئے۔ پس نماز کا وقت آ گیا۔ مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا کہ کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ میں تکبیر کہوں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو لوگ نماز میں تھے۔ آپ صفوں سے گزر کر پہلی صف میں پہنچے۔ لوگوں نے ایک ہاتھ کو دوسرے پر مارا تاکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے اشارے سے انہیں اپنی جگہ رہنے کے لیے کہا کہ نماز پڑھائے جاؤ، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کا اعزاز بخشا۔ پھر بھی وہ پیچھے ہٹ گئے اور صف میں شامل ہو گئے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، جب میں نے آپ کو حکم دے دیا تھا پھر آپ ثابت قدم کیوں نہ رہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر کی یہ حیثیت نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھا سکیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ عجیب بات ہے، میں نے دیکھا کہ تم لوگ بکثرت تالیاں بجا رہے تھے۔ یاد رکھو، اگر نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ جب وہ یہ کہے گا تو اس کی طرف توجہ کی جائے گی، اور یہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 684۔ مالک بن حویرث صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ملک سے حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر نوجوان تھے۔ تقریباً 20 رات ہم آپ کی خدمت میں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل تھے۔ آپ نے ہماری غربت کا حال دیکھ کر فرمایا کہ جب تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ تو اپنے قبیلے والوں کو دین کی باتیں بتانا اور ان سے نماز پڑھنے کے لیے کہنا کہ فلاں نماز فلاں وقت اور فلاں نماز فلاں وقت میں پڑھیں، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو عمر میں بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 685۔